الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على الخاتمين الكريمين وعليهما وصحبهما أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام القديم والفرقان العظيم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وإلى آخره الآيات. صدق الله العظيم. بزرگان دین، عزیز نوجوانوں، عفت ماہ پردہ خواتین اور پیارے بچوں، بندہ اخیر کا آج کا عنوان ہے وسیلہ، یعنی پیری مریدی اللہ تک پہنچنے کے لیے جو ہم وسیلہ اختیار کرتے ہیں، جسے ہم اور آپ مرشید کے نام سے یاد کرتے ہیں. اس ضمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں کوشش کرو تاکہ تم فلاح پا سکو. یہاں اللہ واضح فرما رہا ہے، خطاب ایمان والوں سے ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ اس سے ڈرو اور اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جو کوشش کرتا ہے، یعنی وسیلہ تلاش کرنے میں جو کوشش کرتا ہے، فرمایا کہ لعلکم تفلحون، وہی لوگ جو ہی فلاح پانے والے ہیں. اس آیت شریفہ کی وضاحت اور مفسرین نے اپنے اپنے انداز میں بہترین انداز سے تفسیریں کی ہیں. بندہ یقیر ایک مفسر کی آپ جو انہوں نے تفسیر نقل کی ہے اس کو پیش کرتا ہوں، اور آپ بیان فرماتے ہیں یہاں وسیلے سے مراد ذات مرشدی ہے. اور یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں، یہ تصور کرتے ہیں اس وسیلے سے مراد قرآن شریف یا اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر ہے. تو اس بات کو وہ جان لینا چاہیے، اس بات کو وہ جان لینا چاہیے. اللہ تعالیٰ اس آیت میں مومنوں کو خطاب کر کے وسیلے کی تلاش کا حکم فرمایا ہے. اور کوئی شخص جب تک قرآن شریف اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے وہ مومن نہیں ہوتا. یا مومن وہی ہے جو قرآن پاک اور اللہ کے رسول کو دل سے حق مان چکا ہو. بس وہ وسیلہ کوئی اور وجود ہوگا جس کی تلاش کا بندوں کو قرآن اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد حکم ہوتا ہے، اور وہ مرشد ہی کی ذات ہے جو بندے کو مولا سے ملاتا ہے اور شریعت پر چلنے کا لوگوں کو حکم دیتا ہے، بدی سے روک کر لوگوں کو نیکی کی ہدایت کرتا ہے. اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دلوں میں قائم کرتا ہے. یہ صفات وہی ہیں جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سمجھ لے کہ اس سے مراد ایک وسیلہ ہے. اللہ تو خطاب ایمان والوں سے، اور یہ جاننا چاہیے کہ ایمان والے کون ہیں. اور یہ عزیزان محترم، مرشدی کے تعلق سے مولانا روم فرماتے ہیں مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد. آپ فرماتے ہیں، مولانا روم فرماتے ہیں کہ مولوی بھی جب تک شمس تبریزی کا غلام نہ بنے یہ بھی مولانا روم کہلانے کا مستحق نہیں ہوگا. یعنی اپنے آپ کو یہ بیان فرماتے ہیں، اس دور کے عالم باللہ ہونے کے باوجود بھی فرماتے ہیں کہ یہ مولانا روم کب ہوتا ہے؟ جب شمس تبریزی رحمت اللہ علیہ کی غلامی اور مریدی نصیب ہوتی ہے، تب جا کر یہ مقام و مرتبہ حاصل ہوتا ہے. عزیزان محترم، اس آیت سے صاف ظاہر ہو گیا اگر کوئی لوگ وسیلے کا اور مرشدی کا انکار کرتا ہے، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا تکبر اور غرور ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. یاد رکھیے ان پاک لوگوں کی تعلیم و تلقین، ان کی باطنی فیوز و برکات کا انکار بھی یہ کبر و انانیت ہی کی وجہ سے ہے. تکبر اور غرور یہی سکھاتا ہے کہ اللہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، سمیع و بصیر ہے، قریب و مجیب ہے اور خود ہادی ہے. پھر ہمیں ان واسطوں اور وسیلوں اور مرشدوں کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں اللہ کافی ہے. اس انانیت کی وجہ سے بزرگان دین سے اجتناب اور مسلمانوں کی طرف شرک کا انتصاب، اور پھر یوں کہنا کہ ہم براہ راست اللہ تعالیٰ سے معاملہ کرتے ہیں، محض ایک دھوکہ ہے. چنانچہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایسے ہی شخص نے جس کا نام رافع بن خزیمہ تھا یہ بات کہی، اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو اللہ سے فرمائیے وہ ہم سے براہ راست کلام کرے تاکہ ہم خود سنیں. وہ ہم سے بلا واسطہ کلام کیوں نہیں کرتا جیسا کہ فرشتوں سے اور رسولوں سے کلام فرماتا ہے. اس کے کہنے پر اللہ تعالیٰ نے آیت کو نازل کر دی. وقال الذین لا یعلمون کی آیت جس کا ترجمہ ہے اور جاہل بولے اللہ ہم سے کیوں نہیں کلام کرتا. پھر ایک آیت میں اللہ فرماتا وقال الذین لا یرجون لقاءنا کی بات ترجمہ یوں ہے اور وہ بولے وہ لوگ
جو ہمارے ملنے کی امید نہیں رکھتے ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے یا ہم خود رب کو دیکھتے؟ بے شک یہ لوگ اپنے جی میں بڑے ہی متکبر واقع ہوئے ہیں، بڑے ہی سرکشی پر اترائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تکبر اور متکبر کے نام سے، تکبر و غرور کرنے والوں اور سرکشیوں کے نام سے یاد کیا ہے۔ وہ لوگ چاہتے ہیں کہ فرشتوں اور رسولوں کو چھوڑ کر ڈائریکٹ اللہ کا اطاعت، اللہ سے وہ ہم کلام ہو جائیں یا اللہ کو دیکھیں، یعنی وہ نبیوں کو بھی وسیلہ ماننے کے لیے تیار نہیں، فرشتوں کو بھی وسیلہ ماننے سے انکار کرتے تھے۔ دیکھا آپ نے عزیزان محترم، یہ لوگ بھی انبیاء اکرام علیہ السلام کے وسیلے کے بغیر براہ راست اللہ سے ہم کلام ہونا چاہتے تھے اور انبیاء اکرام و ملائکہ مثل بننا چاہتے تھے۔ اللہ براہ راست ہم سے بات کرے اور ہم براہ راست اس سے معاملہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو لا یعلمون یا الذین لا یرجون لقاءنا کی لیسٹ میں رکھا ہے، اور مقبولہ نے بارگاہ اعزازی کے واسطے سے ان کا انکار کی وجہ یہی بتائی، استکبروا، یعنی انہوں نے تکبر کیا۔ معلوم ہوا کہ تکبر، غرور ایک برا نتیجہ یہ بھی ہوتا ہے کہ متکبر آدمی وسیلہ اور واسطے کا انکار کرتے تھا تو سمجھو کہ وہ تکبر کرنے والا بندہ ہے۔ عزیزان محترم، مختصر میں آپ کو یہ بتاتا ہوا چلوں، وسیلہ جو ہے ہر انسان کو جو ہے ایک مقام عروج جو حاصل ہوتا ہے وہ وسیلے کی بنا پر ہی حاصل ہوتا ہے۔ اگر وہ وسیلے کا انکار کرتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ معصوم ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، بولنے کی قوت گوئی تو اللہ عطا کرتا ہے، ملکہ عطا کرتا ہے، لیکن اسے ایک ماں کی واسطے کی ضرورت پڑتی ہے، اور ماں جو زبان کی ہوتی ہے وہ زبان سکھاتی ہے۔ اگر ماں کے بجائے اگر کوئی گونگی دائی کے حوالے کر دیں گے تو وہ بچہ بھی جو گونگا ہو جائے گا، حالانکہ بولنے کا ملکہ تھا مگر جس کے وسیلے کے ذریعے سے ملا اس کی وجہ سے وہ گونگا ہو کر رہ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت و عبادت کا نورانی ملکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و بابرکت اور خود تربیت فرمائی، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا مربی و استاد وسیلہ بنایا، اور تابعین، تبع تابعین، بعد جملہ کاملین، عارفین اور مومنین مسلمین، استادی، شاگردی، مریدی، پیری کا سلسلہ جاری ہوا، اور قیامت تک ظاہری اور باطنی فیضان عرفان کا سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ۔ جو شخص اس قانون قدرت کے خلاف کرے گا اور انسانی وسیلے سے منہ موڑے گا، براہ راست اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنا چاہے گا، وہ یقیناً دولت عرفان سے محروم رہے گا۔ اسی لیے کہ کوئی علم و فن دنیا میں بغیر استاد معلم کے حاصل نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی بغیر مرشد کے کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر سکتا ہے۔ یہی وہ وجوہات تھے بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اللہ کو دیکھنے کی طلب ان کو بچپن ہی سے تھی۔ وہ اپنے خدا کو دیکھنا چاہتے تھے، اپنے خدا کی معرفت حاصل کرنا چاہتے تھے۔ جب بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان ہوئے، تب آپ کی عمر بیان کرتے ہیں راوی 15 یا 16 سال کی عمر تھی، تو آپ کو جب نوکری کی بات دلائی گئی تو آپ نوکری کرنے سے انکار کر دیا۔ جب یہ بات آئی تو آپ نے مشورہ لینے والوں نے، آپ کے نانا مشورہ لینے والوں نے مشورہ لیا، تو آپ کے دونوں چچاؤں کو، ماموں کو بٹھا کر کسی نے رائے دی کہ ایسا کرو کہ شاید ان کی شادی کرا دو تو یہ بات مان لیں گے، نوکری کرنے کے لیے تیار ہوں گے، یا نہیں تو ایسا کرو کسی کے مرید بنا دو، اگر ان کے زبان سے کہلائیں گے تو یہ بات ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ حالانکہ مرید بنانے کا طے پایا گیا، اور ملک بخن رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذمہ داری سونپی گئی، اور یہ کہا کہ تم جاؤ، پہلے کہاں شاہ مودودی جو وہاں کے عالم تھے، وہ مرشد تھے، تو ان کے پاس لے جاؤ مرید بنانے کے لیے۔ تو بندگی میاں رضی اللہ عنہ کو لے کر گئے، اور ساتھ میں کچھ نقد، کچھ چیزیں، کپڑے وغیرہ بھی ساتھ میں لے کر گئے، اور نذرانِ عقیدت پیش کر دیا، اور کہا دیکھتے ہی بندگی میاں کو شاہ مودود جو ہے وہ فوراً مسکرا اٹھے اور بٹھایا اپنے مقام پر، اور کہا کہ ان کو مرید بنانا ہے۔ تو فوراً انہوں نے کہا کہ مجھے ایک رات کی مہلت دے دو، میں کل بولوں گا، کیونکہ ان کے نانا، ان کا سلسلہ مبارز الملک جو ہے شیخ احمد کھٹو رحمۃ اللہ علیہ سے ملتا ہے، میں کل وہ جمعہ کو ان کے نانا، ان کے رشتہ دار آئیں گے تو ان سے پوچھ کر میں بیعت کراؤں گا۔ عزیزان محترم، بندگی میاں رضی اللہ عنہ غصے سے اٹھتے ہیں، نکلتے ہیں، اور ماموں کہتے ہیں کہ مجھے کس کے پاس لے کر آئے تھے؟ آپ جھڑکی دیتے اور کہتے ہیں ملک بخن رحمۃ رضی اللہ عنہ سے مجھے مرشد ایسا چاہیے، مجھے مرشد ایسا چاہیے جو میری شفاعت کرا سکے۔ کیا کل قیامت کے دن بھی میری سفارش پوچھ کر کرائیں گے؟ ایسا مرشد نہیں چاہیے، مجھے ایسا مرشد چاہیے۔ اگر دوزخ میں دوزخی فرشتے دوزخ کی طرف کھینچتے لے جاتے ہو تو فرشتے میں یہ دم اور بل ہو کہ وہ اپنے مرید کو کھینچے اور فرشتوں سے کہے کہ یہ میرا مرید ہے، یہ اختیارات ہو اسے۔
پھر وہاں سے لے کر اپنے باتوں کو سنائے تو لوگ سجدہ پریشان ہو گئے. یہ والیانہ باتیں، یہ عارفانی گفتگو سن کر ایک حیرت انگیز جو حیرت میں پڑ گئے. پھر دوسرے دن لے کر گئے کہاں پر؟ شیخ احمد کھٹو، انہی کے سلسلے کے بزرگ، وہاں کے پیشوا کے پاس لے کر گئے جن کا تعلق شیخ احمد علیہ رحمہ جو انتقال کر چکے تھے. اب وہاں پر جو ان کے مسنشی تھے وہ لے کر ان کے مزار کے پاس آئے اور کہا خبر پر ہاتھ رکھ دو اور ہاتھ رکھ کر مرید بننے ہو جاؤ. تو فوراً وہاں سے ہاتھ چھڑا لیا اور آپ وہاں سے واپس اٹھ کر نکلنے لگے اور کہا مجھے کس کے پاس لے کر آئے؟ مجھے پیر زندہ چاہیے، مردہ نہیں. میں اپنی رہبری کہاں ان سے حاصل کر سکوں گا؟ میرے مسئلے مسائل کہاں ان سے حل ہو سکیں گے؟ وہاں سے بھی آپ نکلتے ہی پھر وہاں کے شیخ الاسلام کے پاس لے کر جاتے ہی جو بادشاہ بھی جن کا مرید اور متقید تھا وہاں پر لے جا کر بٹھایا گیا اور کہا کہ مرید بنانا ہے. تو انہوں نے پہلی بات کہی میرا بادشاہ کے دربار میں رسائی ہے، میں بادشاہ کے دربار میں جاؤں گا، پہلے ان کی سفارش کر کے ان کے والد کا جو مقام اور عہدہ ہے وہ دلاؤں گا، اس کے بعد دوسرے کام کریں گے. پھر وہاں سے بھی دامن کو کھینچتے ہوئے باہر نکل کر آئے تو کہا ماموں مجھے کس کے پاس لائے ہو؟ میں دنیا کو چھوڑ کر میں دنیا بنانے والے کی طرف رغبت کرنا چاہتا ہوں، مگر یہ ہے کہ مجھے پھر دنیا کی طرف ٹھیلنا چاہتا ہے، پھر مجھے جو ہے وہ تذلیل کے مقامات پر لے جانا چاہتا ہے. مجھے ایسا مرشد بھی نہیں چاہیے، ایسا مرشد ہو جو مجھے خدا سے ملاتا ہو. عزیزان محترم، بندگی میاں رضی اللہ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن لیا تھا. انتخاب خداوندی کا نام بھی بندگی میاں رضی اللہ عنہ ہے. صحابیت کا شرف عطا کرنا تھا. مہدی موعود السلام کا خاتم ولایت کا جو فیض سے ولایت محمدیہ تھا وہ آپ کو عطا کرنا تھا، اسی لیے آپ نے انتخاب کر لیا تھا. بندگی میاں رضی اللہ عنہ کو محبت طلب میں انتہا بڑھتی ہوئی جوش مار رہا تھا. وہ تلاش کہاں پر ختم ہوتی ہے؟ مہدی موعود السلام کی ملاقات پر ختم ہوتی ہے. وہ آپ کی طلب، وہ آپ کو دیکھنے کی تمنا جو تھی وہ کیسے ختم ہوتی ہے انشاءاللہ العزیز بیان کریں گے. لیکن یہاں پر فی زمانے کے جو حالات میں آپ کو بتا رہا ہوں عزیزان محترم، وہ زمانے کے حالات کے تحت بندگی میں حضرت نے فرمایا تھا کہ وہ لوگ تھے جو کیسے لوگ تھے جو زمانے میں پشت پیری مریدی جیسے اہم منصب کو اصول دنیا کا ذریعہ بنا رکھا تھا. بے شمار بد عقیدے گمراہ لوگ بھی تصوف کا ظاہری لبادہ اوڑھ کر لوگوں کے دین و ایمان کو برباد کر رہے تھے، اور انہی غلط کاریوں کی وجہ سے بنیاد بنا کر پیری مریدی کے مخالفین اس پاکیزہ رشتوں کو لوگوں کو بدگمان اور بدعت اور شرک کے نام سے کہنا پڑا. تو یہ وجہ و اسباب تھے. امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے تھے کہ مرید کی مرشد کیسا ہو؟ آپ فرماتے مرشد کامل وہی ہو سکتا ہے جو دنیا کی محبت اور دنیاوی عزت و مرتبے کی چاہت سے منہ موڑ چکا ہو، وہ مرشد کامل ہے. ایسے کامل مرشد سے بیعت کر چکا ہو جس کا سلسلہ اللہ کے رسول سے خالص ملتا ہو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی تعمیل کا مظہر ہو، یعنی احکامات الہی کی بجاوری کے ساتھ ساتھ سنن نبیہ کی پیروی کرنے والا ہو. وہ شخص تھوڑا کھاتا ہو، تھوڑی نیند اور زیادہ عبادت ریاضتیں ذکر فکر کرتے ہو. تمام اچھے اخلاق اس کے اندر ہونا چاہیے. صبر، شکر، توکل، یقین، سخاوت، قناعت، امانت، حلم، انکساری، فرمانبرداری، سچائی، حیا، وقار، اس قسم کی سیرت و کردار کا مرشد و جز ہو. اور جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار سے ایسا نور اور روشنی حاصل کی ہو جس سے تمام خصلتیں مثلاً کنجوسی، حسد، کینہ، جلن، لالچ، دنیا، غصہ اور سرکشی وغیرہ اس روشنی میں ختم ہو گئی ہو. یہ صفات ہونی چاہیے. پھر آپ نے فرمایا جب یہ بات کا علم ہو جائے کہ تیرا مرشد اللہ تعالیٰ کو جانتا ہے اور تیرے رب کے درمیان وہ واسطہ ہے، ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ تیری طرف متوجہ ہوتا ہے، اور ایسے مرشد کی تو اطاعت کر اور اسے لازم کر لے. تو عزیزان محترم، بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں درس دے دیا. بچپن کی وہ باتوں میں ہی وہ سبق دکھا دیا کہ فرمایا مرشدین کی خصلتیں فرما دیا، خصلتوں کو بیان فرما دیا. نہ اس کے اندر دنیا داری ہو، نہ دنیا کی طمع ہو، وہ رہبری کرتا ہو خالص اللہ کے لیے اور اللہ ہی کی طرف رغبت دلاتا ہو، اللہ ہی کی معرفت کرواتا ہو، جسے دیکھنے سے خدا کی یاد تازہ ہوتی ہو، جس کی صحبت میں بیٹھنے سے صحبت خاتمین کا ہمیں وہ ملکہ نصیب و فیض و فیوز حاصل ہو، ایسی مرشدی ہو. تو بندگی میاں رضی اللہ عنہ کا جو درس دیا وہ ہمارے لیے درس ہدایت ہے کہ جس کے اندر دنیا کی محبت نہ اور طلب سچی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی طلب کو پوری کرتا ہے. بندگی میاں رضی اللہ عنہ میں طلب سچی تھی تو اللہ تعالیٰ نے مہدی موعود السلام کی شکل میں ان کو پوری کیا اور ان کے ذریعے سے ان کے مقصد حیات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا کیا ہے. عزیزان محترم،
اس سے معلوم ہوا کہ ہم اگر مرید بننا چاہتے ہیں تو پہلے مرشد کی تلاش صحیح ہونی چاہیے۔ اس کی مثال بھی میرے آقا مہدی موعود علیہ السلام نے بڑے بہترین انداز میں دیے ہیں۔ انشاءاللہ مریدی اور مرشدی کے موضوعات پر جو بیانات ہوں گے اس میں بیان کریں گے۔ مختصر حاصل یہ ہوا، جو لوگ پیری مریدی کا انکار کرتے ہیں وہ قرآن کی آیت کا انکار کرتے ہیں، وہ قدرت خدا کا انکار کرتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے ہوئے نظام کو، اور بالکل یہودیوں کی طرح موسوی کی طرح جو سوال کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے ڈائریکٹ کیوں نہیں بات کرتا۔ جب اللہ وسیلے سے قرآن کو انبیاء کے ذریعے سے میں عطا کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بغیر قرآن اور بغیر نبی اور ولیوں کے ذریعے سے ہماری خدا تک رسائی ہو۔ یہ کہنے والا کون ہے، کیا ہے، آپ بہتر جان گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بس بندگی میں حضرات ان کے صدقے تو فلسفے میں بھی صحیح مرشدی اور اس سے فیض حاصل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، ان کے چند ایمان کے چھیٹے ہم پر عطا فرما دے تاکہ ہماری دنیا اور آخرت سنور جائے۔ بندگی میں نام ہی جو ہے اجزان محترم مشکل کشائی کا ہے، جن کے صدقے سے اللہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، وباؤں کو ختم کر دیتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز ان کی سیرت سنانا بھی ہمارے لیے باعث سے برکت اور باعث سے نجات ہے۔ وآخرت الحمدللہ رب العالمین۔